خاص صاحب دیکھیں اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ یہ چیزیں خود پھیلاتے بھی ہیں کہ جی دیکھیں ایک طرف مذاکرات حکومتی ٹیم سے ہو رہے ہیں، دوسری جانب کہیں اور بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، انہیں ڈیلوں کی آفر کی جا رہی ہیں، لیفٹ رائٹ ایسا ہو رہا ہے. اور آپ یہ سارا حوصلہ دلانے آپ کے چونکہ لیے خالد صاحب ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے رابطوں میں ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن پولیٹیکل ختم کرنے کے لیے کچھ انہیں ریلیف دے دیا جائے اور یہ آرام سے بیٹھ جائیں، یا یہ مذاکرات صرف گورنمنٹ کر رہی ہے؟ نہیں، قطعی طور پہ ایسی بات نہیں ہے کوئی کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو جو بیانات آ رہے ہیں کہ جی ہمارے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں یہ آفر ہو رہا ہے، بنگالہ آفر ہو رہا ہے، کوئی اور جگہ آفر ہو رہی ہے، یہ ہمیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی بات ہو تو ہو سکتا ہے مذاکرات میں کوئی چیز ڈیولپ ہو سکتی ہو. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، قیاس رائے کر رہا ہوں. ادروائز ایسی کوئی بات there is nothing like this on the table. ٹھیک. خواجہ صاحب افغانستان کے اندر پاکستان نے سٹرائکس کی، where do we stand as we speak؟ ایمبیسڈر صادق صاحب گئے وہاں، ان کی بڑی پازیٹیو اور وہ ملاقاتیں رہیں، لیکن اس کے بعد وہ وہیں پہ تھے جب اٹیکس ہو گئے تھے پکتیکا میں. اب کیا ان کے ساتھ معاملات کوئی آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا ڈیڈ لاک ہے؟ کیا معاملات ہیں اس وقت؟ میرے اندازے کے مطابق اس وقت جو ہے ہمارے لیے تو صرف ایک ہی ایشو ہے نا کہ ان کی سرزمین جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. دیٹ از دا اونلی ایشو. ادروائز ہمارے ہمسائے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کے دینی تعلقات بھی ہیں، ہمسائے کے تعلقات بھی ہیں. ہم ان کے ساتھ جو ہے کسی نہ کسی صورت حال میں نتھی رہے ہیں پچھلے 40-50 سال میں. ہم کوئی ان کا اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہم صرف کہتے ہیں کہ امن کے ساتھ رہیں، ہمارے دشمنوں کو پناہ نہ دیں. لیکن خالد صاحب وہاں سے کیا کس قسم کا رسپانس آ رہا ہے اور کس قسم کے جوابات آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم تو 2-2.5 جب سے وہ آئے ہیں، انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں سے کیا کہا جا رہا ہے اس وقت ایز وی اسپیک؟ دیکھیں جوابات تو آپ کو مل رہے ہیں نا کہ آپ کی گلی محلوں میں اندر جو ہے وہ خون خرابہ ہو رہا ہے، اور وہ خون خرابہ کرنے والے جو ہے افغان سرزمین سے آتے ہیں. جواب تو آپ کو مل رہا ہے، اس میں مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو افغانستان والے جواب دے رہے ہیں. اچھا خالد صاحب، آپ نے ٹی ٹی پی کو ریلوکیٹ کرنے کی جو بات ہو، 28 فروری 2023 کو ڈان انگلش کے لیے آپ نے ہمیں انٹرویو دیا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے جب آپ سے پوچھا تھا کہ یار کیا انہوں نے ٹی ٹی پی کی ریلوکیشن کے لیے کچھ پیسے مانگے ہیں، کئی بلین ڈالرز کی خبر آ رہی تھی، 30 کی شاید اس وقت یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر حامد میر صاحب کے شو میں آپ نے کہا کہ 10 ارب ڈالر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کی ریلوکیشن کے لیے افغان طالبان نے مانگے. لیکن ہمارے ہی شو میں 1 سال پہلے 18 مارچ 2024 کو آپ نے کہا تھا کہ 10 ارب روپے مانگے. تو یہ تھوڑا سا کلیریفائی کیجئے گا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں مانگے، پھر آپ نے ہمیں بتایا مانگے، پھر حامد میر صاحب کو بتایا کہ آپ نے مطلب ٹی ٹی پی نے وہ پیسے مانگے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں نے آپ کو کہا یا حامد میر صاحب کو کہا، وہ تو ایک ہی بات کی نا کہ مانگے. جو پہلے میں نے آپ 2022 کی بات کر رہے ہیں جب میں ڈیفنس منسٹر تھا، دیکھیں وہ بات جو تھی اس وقت جو بات ہوئی تھی وہ ٹرانزٹ میں تھی. جب باتیں ٹرانزٹ میں ہوتی ہیں تو یو ڈونٹ ایڈمٹ ٹو دوز تھنگز آن ٹیلی ویژن، کیونکہ اس کے ریزلٹس جو تھے وہ ابھی اویٹڈ تھے. 2 سال کے بعد جو ہے ہم نے نتائج دیکھ لیے کہ انہوں نے جو ہمیں آفر کی تھی، جو انہوں نے اس کے لیے ری لوکیشن کے لیے خرچہ پٹھا مانگا تھا، وہ اس کا کیا نتیجہ جو ہے، جو ہم نے ان سے شورٹی مانگی تھی کہ کیا شورٹی ہے کہ جی یہ لوگ واپس نہیں آ جائیں گے، یہ وہاں پہ کس طرح کنفائنڈ رہیں گے، آپ اس کی کچھ شورٹی دیں. تو وہ بات کچی تھی اس وقت، اس لیے میرا کہنا جو ہے یہ چیزیں جو ہے مناسب نہیں تھا. لیکن جب دیکھا کہ اس میں کوئی بات میں کوئی وزن نہیں ہے، اور جو رسپانس جو ہے ہمیں افغانستان کی طرف سے اس طرح نہیں آیا جس طرح ہم امید رکھتے تھے، آج بھی امید رکھتے ہیں، ہم نے کوئی امید جو ہے وہ ترک نہیں کی. لیکن
اب یہ چیز جو ہے کیسے نہج پہ پہنچ گئی جہاں پہ میرا بتانا یا نہ بتانا واز امٹیریل، اور میں نے بتا دیا کہ بھئی ہمیں یہ ایک ڈیل آفر ہوئی تھی، لیکن اس ڈیل کی جو ہے نتائج کی جو ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں تھی، اس لیے ہم نے وہ ڈیل جو ہے فائنلائز نہیں کی۔ اچھا، یعنی خالد صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پیسے مانگے گئے تھے لیکن پیسے آپ نے دیے نہیں؟ نہیں دیے، ہم نے نہیں دیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے نہیں دیے بیکاز ہم اچھا، 10 ارب اور روپے ایک دیتے ہیں۔ اور جی آپ فرمائیں۔ جی کہ میں 10 ارب خالد روپے صاحب یہ دیتے کہہ ہیں رہا ہوں ان کہ کے۔ کچھ خبریں ایسے بھی آئیں کہ ایک ہمارے ڈی جی آئی صاحب جو اس وقت زیر حراست بھی ہیں، ان کا ملٹری کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے، انہوں نے شاید اس وقت کے ٹی ٹی پی کے سربراہ کو کوئی ایک بلٹ پروف گاڑی بھی آفر کی تھی، وہ جو ریلوکیشن کے معاملات چل رہے تھے جس وقت خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کا کچھ علم ہے آپ کو؟ مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کا، وہ مالک تھے اس وقت، ان کی کیا کہتے ہیں ابرو کے حرکت جو بھی کہتے ہیں، اس سے ہر چیز جو ہے وہ ہل جاتی تھی۔ عمران خان صاحب بھی ان کے جو ہے تابع داری کرتے تھے، ان کے گن گاتے تھے، ان کے قصیدے پڑھتے تھے، بلکہ مراسیوں کی طرح قصیدے پڑھتے تھے، جس طرح مراسی نہیں کہتے کہ اللہ پاک لگے رہن، جوڑیاں سلامت رہن، تو وہ بھی یہ جوڑی جو تھی نا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی، اس کے اسی طرح کی گفتگو کرتے تھے۔ ٹی وی پہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ساری دنیا نے سنا ہے۔ تو اس قسم کی گفتگو جب وہ کرتے تھے تو ان کی ہر بات کے اوپر آمنا صدقنا جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو میں اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں مجھ سے کوئی پوچھتا نہیں تھا، میں وہی کرتے تھے، میں نہیں کرتا تھا۔ تو وزیر اعظم کا تھا بنے رہا صرف اگر تو سارا کچھ وہی کر دے پے کے ساتھ۔ وہ خدا کا خوف کرو، تھوڑی سی خواجہ ریسپیکٹیبلٹی محمد لاؤ جی اپنی گفتگو میں۔ وزیر اعظم رہے 4 سال جو ہے، کوئی رسپانسبلٹی لو اپنے دور کے اندر جو کام ہوئے تھے۔ مال و دولت جو ہے وہ ایکومولیٹ کر لیا، کہیں 190 بلین پاؤنڈ کر لیے، کہیں کچھ اور بیچ دیا، کہیں پہ کچھ کر لیا، کہیں پہ کچھ کر لیا، لیکن یہ جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس کی اونرشپ کیوں نہیں لیتے؟ ٹھیک، ویسے خالد صاحب اس پہ ڈسکشن تو ہو چکی ہے، لیکن وہی بات آج شہباز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے وہ اردلی ہیں۔ ویسے اتنی سخت بات انہوں نے کی ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ دیکھیں عمران خان کی جو کوالٹی ہے نا ہیومن بینگ کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے جو کوالٹی ہے اس کی، اس سے یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اسی قسم کی گفتگو ایکسپیکٹ کرنی چاہیے۔ میں باقی اعمال اور اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن دس از ہز ٹریننگ، جو بھی اس نے جن لوگوں سے بھی ٹریننگ لی ہے، مجھے نہیں پتا کن سے لوگوں سے ٹریننگ لی ہے، لیکن آپ کسی کو اٹیک کرتے ہیں، سیاسی گفتگو میں اٹیک کرتے ہیں، میں نے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے اٹیک کیا ہے، لیکن اس قسم کی گفتگو ٹھیک جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اپنے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باجوہ اور جنرل فیض کے جو ہے ٹھیک یہی تھے جو ابھی شہباز شریف پہ لگا رہے ہیں، یہ اپنے اوپر لیبل لگائیں، بلکہ ماتھے پہ لکھ کے لگائیں، ایک اوپر لکھیں ایبسولوٹلی ناٹ، چلیں، نیچے لکھیں ایبسولوٹلی یس، یہ ماتھے پہ لکھ کے لگائیں، پر نیچے لکھیں کہ یہ جو ماتھا جو ہے یہ رینٹ کے لیے بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، کرائے پہ بھی مل جائے گا۔